اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کی جو آخری آیتیں ہیں ان میں اور پانچویں پارے کی شروع کی آیت اور ایک آیت دوسرے پارے کے اندر گزری ہے، ان آیتوں میں اللہ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور یہ کل 7 قسم کی عورتیں ہیں جن کے ساتھ میں کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ پہلا رشتہ جو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا وہ منکوحۃ الاب ہے، یعنی وہ عورت جو آپ کے باپ کے نکاح میں رہی، چاہے آپ کی سگی ماں ہے یا آپ کی سوتیلی ماں ہے۔ دوسرا رشتہ جو اس موقع پر اللہ نے ذکر کیا وہ آپ کے نسب کا رشتہ ہے، اور تیسرا رشتہ وہ آپ کے لیے رضاعت کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے۔ جس عورت کا آپ نے دودھ پی لیا، اس رشتے سے بھی بہت سے رشتے حرام ہوتے ہیں، بہت سی عورتیں اس رشتے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھا رشتہ دامادی رشتہ ہے۔ جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو عورت کے خاندان سے بہت سی عورتیں، عورت کے لیے مرد کے خاندان سے بہت سے مرد، ان کے ساتھ اب نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں عورت جمع بین الاختین کہ ایک ساتھ ایک سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور چھٹی عورت وہ جس کے ساتھ آپ کے بیٹے کا نکاح ہو گیا، آپ کی بہو ہے، مستقل ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ والمحصنات من النساء، اور 7ویں عورت وہ جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، یعنی ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ کل 7 رشتے، اور ان 7 میں سے دوسرے نمبر پر جس رشتے کا تذکرہ آیا کہ نسب کے رشتے سے بہت سی عورتیں حرام ہوتی ہیں، ان میں کل 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ ایک آدمی کے لیے اپنے اصول، اپنی اصل ماں، دادی، نانی، اور دوسرے رشتے جو اسی سلسلے میں آئیں گے، اور دوسرے اس کی نسل، اپنی بیٹیاں، اپنی پوتیاں، اپنی نواسیاں اور ان کی اولاد۔ اور اسی طریقے سے تیسرا رشتہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے وہ ہے آدمی کی پہلی اصل کی تمام نسل۔ پہلی اصل آپ کے حق میں ہوتے ہیں آپ کے ماں اور باپ، تو ماں اور باپ کی تمام نسلیں ہوتی ہیں آدمی کے لیے اپنی بہنیں، پھر بہنوں کے رشتے سے بھانجیاں، بھائی کے رشتے سے بھتیجیاں یا ان کی اولاد، یہ سب کے سب آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ اور پھر اوپر کی اصل کی پہلی نسل، اوپر کی اصل یعنی باپ کے اوپر جو اصل ہمارے لیے ہے، ہمارے دادا ہیں، ہمارے نانا ہیں، یا پھر باپ کے بھی باپ یعنی پردادا ہیں یا پر نانا ہیں، ان کے جو رشتے آتے ہیں وہ کس طریقے سے؟ آپ کی اوپر کی اصل دادا، دادا کی پہلی نسل مرد کے حق میں ہو جائے گی اس کی پھوپھی، یا ادھر نانا کی طرف جائیں تو خالہ، اور لڑکی کے حق میں ہو جائیں گے اس کے چچا یا اسی طریقے سے ماموں۔ تو یہ نسب کے رشتے سے کل 4 رشتے حرام ہوتے ہیں، اور پھر رضاعت کے رشتے سے کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں، دامادی رشتے سے کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو تفصیل سے جانیں گے تو کل 15 قسم کے وہ رشتے ہیں جن کے اندر نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ ان کی تفصیلات اللہ نے کچھ یہاں ذکر کی ہے، پھر علماء نے ان کی تشریحات کی ہے۔ پھر 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ نکاح کا مقصد محض خواہش کو پورا کرنا، لذت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ بنیادی مقصد ہے عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا، کہ معاشرے کے اندر پاک دامنی کا رواج ہو، معاشرے کے اندر بد امنیاں، معاشرے کے اندر بد کرداریاں، برے اخلاق، برے کام، بد فعلی نہ پھیلے، بلکہ معاشرہ ایک پاک دامن عفت کے ساتھ گزارا کرنے والا معاشرہ بنے۔
یہ نکاح کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو جانتا ہے، تم پر رحم کرتا ہے، اور اس رحم کے تقاضے سے اللہ تمہارے لیے سخت احکام نہیں دیتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، بلکہ اللہ آسان احکام دیتا ہے جن پر تم آسانی سے عمل کر سکو، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ جانتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کسی کا مال ناحق کھانا تمہارے لیے جائز ہے، اور نہ ناحق کسی کو ستانا، اس کی جان اور مال پر حملہ کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان پر ناحق حملہ کرے، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر ناحق طریقے سے کھاتا ہے، تو یہ دونوں قسم کے لوگ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جہنم بھیجے گا۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ کی رحمت کو ذکر کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ایسے معاف کر دیں گے۔ گناہ اللہ نماز کی برکت سے، اللہ وضو کی برکت سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال کی برکت سے اللہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ بندے کی ذمہ داری ہے کبیرہ گناہوں سے بچے، ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے عورتوں کو بھی عزت دی ہے، مرد کو بھی عزت دی ہے، دونوں کو عزتیں دی ہیں، دونوں کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ مرد کو چاہیے اپنی ذمہ داری کو نبھائے، عورت کو چاہیے اپنی ذمہ داری کو نبھائے، دونوں مل جل کر کے گھر کو چلائیں۔ البتہ مرد کا بھی کام ہے اپنے گھر کی بہتری چاہنا، عورت کا بھی کام ہے اپنے گھر کی بہتری چاہنا، دونوں رائے مشورے سے گھر کو چلاتے ہیں۔ عورت گھر کے اندر مرد کے لیے وزیر کا اور مشیر کا کردار نبھاتی ہے، لیکن اگر دونوں کی باتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر رائے کو ترجیح مرد کی ملے گی، کہ جو مرد کا فیصلہ ہے اس کو اہمیت دی جائے تاکہ گھر کا نظم چل سکے۔ کسی بھی نظام کو چلانے میں ایک آدمی کو آپ کو کنٹرول دینا پڑتا ہے تاکہ تنازعات اور جھگڑے نہ ہو، اور یہ کنٹرول مرد کو کیوں دیا؟ اللہ نے فرمایا ساری ٹینشنوں کے کام اس کے ذمے ہیں، ساری گھر کی ذمہ داریاں اس کے ذمے ہیں، گھر کا خرچہ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورتوں کو سہولت فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، ان کے خرچے کا دھیان رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ ساری ذمہ داری اس پر ہے تو پھر کیسے نظم اور ضبط ہوگا، یہ اختیار بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پاک دامن عورتیں، نیک عورتیں اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن اگر تمہیں ایسا لگے کہ گھر کے معاملات بگڑ رہے ہیں، عورت کے اندر نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، وہ آپ کی اطاعت نہیں کرتی، وہ گھر کے نظام کو ویسے نہیں چلا رہی ہے جیسے گھر کا نظم ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ سیدھا ڈنڈا اٹھا کر مسلط ہو جائیں، بات بات میں اس کو طلاقوں کی دھمکی دینے لگیں، ڈرانے لگیں۔ اس طرح کی حرکت ایک اچھے انسان کی حرکت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کچھ اصول، کچھ ترتیب رکھی ہے، ان چیزوں کا اگر آپ لحاظ کرو گے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کلچر ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا جھگڑا ہوا فوراً سیدھے 3 طلاق، اور طلاقیں دینے کے بعد میں پھر بیٹھتے ہیں افسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل، یہ جرم اتنا بڑا ہے جس کے غلط ہونے کا احساس اگلے ہی لمحے ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے آدمی تلاش کرنے لگتا ہے کہ کوئی ایسا عالم ملے جو مجھے کہہ دے کہ ہاں تم ابھی بھی اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ اس طریقے سے ہم اپنے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس حکم کا، اپنے رب کی طرف سے ملے ہوئے اس حکم کا، اس اختیار کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کے لیے مذاق کا سامان بنتے ہیں، جبکہ اللہ کے یہاں رشتوں کو بہتر بنانے کی، بگڑتے ہوئے رشتوں کو سدھارنے کی اتنی شکلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں تو گھر کا نظم بہت بہتر چل سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں کچھ اصول ذکر کیے ہیں۔ اگر لگ رہا ہے کہ عورت صحیح راستے پر نہیں ہے، اگر لگ رہا ہے کہ گھر کا نظم نہیں چل پا رہا ہے، فعظوہن، اس کو سمجھاؤ۔ وعظ
ایسی نصیحت، ایسی ہمدردی کے ساتھ کہی جانے والی باتیں جس میں آپ اس کو اللہ کے احکام کو یاد دلاؤ، آپ اس کو اپنے بہتر انجام کو کیسے وہ حاصل کر سکتی ہے یہ اس کو بتاؤ، برے انجام سے کیسے بچ سکتی ہے یہ اس کو سمجھاؤ، آپ کے حقوق اس کے ذمے کیا ہے وہ اس کو سمجھاؤ، آپ اس کے ساتھ میں ہمدردی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہ احساس دلاؤ۔ ان سب کے ساتھ میں اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھا ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر باتوں سے کام نہیں چل رہا ہے بستر الگ کر دو، الگ رہو گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آؤ گے، عورت کو احساس ہوگا کہ نہیں ہمارے لیے یہ نقصان کا مرحلہ ہے، اگر اس کے اندر انسانیت باقی ہے تو وہ یقیناً یہی سے پلٹ جائے گی اور آپ کی باتوں کی اہمیت کو سمجھے گی۔ لیکن اگر نہیں کام چل رہا ہے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن غیر مبرجین، ایسے نہ ہو کہ اس کے نشانات پڑ جائیں، ایسی مار نہ ہو کہ آپ انتقام لینے کے ارادے سے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اصلاح مقصود ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ان اعمال سے عورت کے اندر صحیح سوچ پیدا ہو رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہی ہے، اب آپ بہانے سے اس کو مارو، آپ بہانے سے اسے رسوا کرو، ذلیل کرو، لوگوں کے اندر اس کی کمی کمزوریوں کو اجاگر کرو، تو پھر دھیان رکھنا اللہ تمہارے اوپر مسلط ہوگا، اللہ اس کی طرف سے تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کے اوپر ایسے راستے تلاش مت کرو۔ اب اللہ برتر ہے، بڑا ہے، اللہ کی شان بلند ہے، اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اس لیے معاملات کو بہتر کرو۔ لیکن آپ نے دیکھا نصیحت کا اثر نہیں، آپ نے دیکھا بستر الگ کرنے کا اثر نہیں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا سخت باتیں کہنے کا، ایک آدھ مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو دونوں خاندان میں سے ایک آدمی، اور آدمی وہ ہو جو لڑکے کی طرف سے ہو وہ اس کا ہمدرد ہو، لڑکی کی طرف سے ہو وہ اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو، ایسا رشتہ دار جو دل سے اس کی بھلائی چاہتا ہو۔ سب سے پہلے کوشش ہو کہ باپ ہو، باپ نہیں ہے تو ایسا چچا جو واقعتاً ہمدرد ہو۔ اگر ایسے رشتہ دار مل جل کر کے بیٹھیں گے جو دونوں کے خیر خواہ ہیں اور وہ اس رشتے کو بچانے کی کوشش کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر دونوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، ان کا رشتہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، اب دونوں میں جدائی کر دو، دونوں کے اندر تفریق کر دو۔ اللہ نے اسی پارے کے آخر میں ذکر کیا ہے کہ ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، اگر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، اللہ مرد کے لیے بہتر جوڑے کا انتظام کر دے گا، عورت کے لیے بہتر شوہر کا انتظام کر دے گا، جہاں وہ دونوں عفت پاک دامنی کے ساتھ دونوں پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ بالکل ایسا بندھن کہ وہ ختم نہ ہو سکے نہیں، لیکن اس بندھن کو ختم کرنے کا طریقہ آپ نے جب دیکھا کہ دونوں آدمیوں کو لگ رہا ہے کہ صلح نہیں ہو سکتی، تفریق کرانی ہے ایک طلاق کے ذریعے سے۔ ایک طلاق سیدھے لفظوں میں جب دے دے اور طلاق دینے کے بعد جو احساس ہوا کرتا ہے وہ ہو جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ واپس میاں بیوی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس ایک طلاق میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسے طہر اور ایسے پاکی کے زمانے میں ہونا چاہیے جس پاکی کے زمانے میں میاں بیوی کی مخصوص ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اب لگے گا کہ جذبات میں طلاق نہیں دے رہا ہے، اب لگے گا کہ واقعتاً نکاح کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنی ضرورت؟ ایک طلاق دی، دونوں الگ، اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ غلط ہوا ہے، تو عدت کے اندر رہتے رہتے مرد زبان سے کہہ دے بھائی نہیں ہم سے غلطی ہوئی، واپس میاں بیوی رہنا چاہتے رہ جائیں گے، نہ گواہوں کی ضرورت، نہ نکاح کی ضرورت، نہ پڑوس والوں کو بتانے کی ضرورت، واپس رشتہ بحال ہے۔ یہ آپ دیکھیں شریعت کا کتنا خوبصورت اصول ہے، کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ لیکن اگر عدت پوری گزر گئی ہے، ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہے، عدت گزرنے کے بعد احساس ہو رہا ہے، نکاح کر لیں، دونوں واپس میاں بیوی رہ سکتے ہیں۔ جو ہم عام طور سے عذر پیش کرتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ ہوگا آپ نکاح کریں اور رہیں ساتھ میں، لیکن پھر بھی اگر معاملات آپ اپنی زبان درازی کی وجہ سے بگاڑ دیتے ہیں اور 2 اور 3 طلاق تک جاتے ہیں، تو پھر آپ حل تلاش کرنے کے نام پر حرام کاریوں میں جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو وہاں جانے سے بچانا چاہیے۔ یہ شریعت کا کتنا خوبصورت اصول ہے کہ آپ پہلے زبان سے سمجھائیں، اس کے بعد بستر الگ کریں، اس کے بعد تھوڑی بہت سختی کر دیں، اس کے بعد دونوں طرف سے آدمی مل جل کر کے صلح صفائی کی کوشش کریں، کامیاب ہو جائیں تو
بہت اچھا، ورنہ ایک طلاق دیں، ایک طلاق، اور وہ بھی اس پاکی کے زمانے میں جس میں دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اس کے اندر یہ دینی ہے، اور طلاق دینے کے بعد الگ ہو جائیں، دونوں مکمل طریقے سے آزاد ہوتے ہیں نکاح کرنے کے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو واپس رجوع کا موقع موجود ہوتا ہے، تو ایسے حالات آئیں اپنے آس پاس کے بہتر علماء سے رجوع کریں۔ غرض یہ ہے کہ نکاح کے رشتے کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے احکام دیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے حقوق جو تمہارے ذمے ہیں انہیں ادا کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ وہ پڑوسی آپ کے گھر کا ہے، وہ پڑوسی راستے مسافر ہے، آپ کے ساتھ میں سفر کر رہا ہے، وہ پڑوسی آپ کے اس جگہ پر رہتا ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جو بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نماز سے غافل نہ ہو اور اپنی نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کا خیال رکھو، اور پاکی کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورہ نساء کے یہ تقریباً آدھے پارے سے زیادہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے انتظام کے احکام سمجھائے ہیں، حکومت کو چلانے کا نظم کیا ہونا چاہیے اس سے متعلق مسائل ذکر کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا حکم اللہ نے یہ دیا ہے جب عہدہ کسی کو دو، جب منصب کسی کو دو، جب کسی کو اقتدار میں لانے کا اختیار تمہارے پاس میں ہو اور اس کو اختیار آپ حوالے کرو، چاہے اپنی ووٹ کے ذریعے سے، چاہے تم بڑے حاکم ہو اپنے ماتحت تمہیں ملازم رکھنے ہیں، تو امانت دار لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں ایسے لوگوں کو چنا کرو، نا اہلوں کو صرف رشوت کھا کر کے صرف اپنا سمجھ کر کے مسلط کرو گے، تمہارا نقصان ہوگا، کبھی چھوٹا اور کبھی بہت بڑا، کبھی تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت متاثر ہوگی، کبھی تمہاری صحت سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو اہل آدمی ہے اس آدمی کو منتخب کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان میں تقریباً 80% احکام وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں سیدھے لفظوں میں آ گئے ہیں، کچھ احکام وہ ہیں جو صاف لفظوں میں نہیں ہیں، انہیں ان قرآن اور احادیث سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ علماء کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولی الامر منکم، وہ علماء، وہ مجتہدین جنہوں نے قرآن اور سنت پر محنت کی ہے اور وہاں سے غور کر کے تمہیں احکام سمجھائے ہیں ان پر عمل کرو۔ اور اولی الامر کے ایک معنی ہے وہ لوگ جو حکومت کا نظم سنبھالتے ہیں، وہ جو ملک کے نظام کو چلانے کے لیے قانون بناتے ہیں، وہ قوانین اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تمہاری ذمہ داری ہے ان قوانین پر عمل کرو، اگر کوئی شخص ان کی مخالفت کرتا ہے وہ حکومت کا بھی مجرم ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے۔ حکومتی وہ قوانین جو شریعت کے خلاف نہیں ہے ان پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ان کی مخالفت کریں گے اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص اطاعت نہیں کرتا، سرے سے حکم کو ماننے سے ہی منع کر دیتا ہے، میں تو مانتا ہی نہیں، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو تو مان رہا ہے، آپ کے حکم کو اہمیت دیتا ہے، عمل کے اندر کمزور ہے، وہ بھی اس درجے کا مومن نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو خوشی خوشی اللہ کے دربار میں پیش کرے کہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ آگے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم سے لے کر ایک سلسلہ ہے جس کے اندر ان حالات کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں نوبت آ جائے جنگ کرنے کی، یا تمہیں لگ رہا ہے کہ ماحول متاثر تمہیں کر سکتا ہے، تو اپنے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جنگ کی دعائیں کرنا، حالات کے بگڑنے کی تمنائیں کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر لگ رہا ہے کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر احتیاطی انتظام اور تدابیر جو آپ کر سکتے ہیں وہ اختیار کرو۔ عقیدہ اپنا درست کرو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اچھی حالت ملے گی، خیر تمہیں ملے گی اللہ کی طرف سے، تکلیف میں پڑو گے اللہ کی طرف سے، نعمت ملے یا پریشانی دونوں اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہیں، کسی آدمی کی طرف سے، کسی جماعت کی طرف سے نہیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، مومنین کے حق میں بدخواہی کرنا منافقوں کا کام ہے، پکا مومن یہ حرکت نہیں کرتا ہے۔ یا تو کھلم کھلا وہ شخص اللہ کے دین کا دشمن ہو، وہ تمہارا برا چاہے گا، اور یا پھر وہ در پردہ دین کے مخالف ہو جس کو منافق کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کی بدخواہی چاہے گا۔ ایک آدمی مومن بھی ہو اور کسی سے
ایمان کے باقی رہتے ہوئے، اس کو مومن سمجھنے کے باوجود اس کے ایمان کی وجہ سے یا اس کے اعمال کی وجہ سے دشمنی رکھے، یہ منافقوں کا کام ہوا کرتا ہے، ایک اچھے مومن کا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر کسی جگہ پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، شریعت کے احکام کو فالو کرنا مشکل ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں تم اطمینان سے شریعت پر عمل کر سکتے ہو، جنگ کے حالات ہو اور نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے، اللہ نے ان تمام احکام کو کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اس کی تفصیلات ذکر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دو فریق کے درمیان صلح کرانے لگا تو اس صلح کرانے میں تحقیق کیا کرو۔ کبھی آپ سرسری طور پر ایک آدمی پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ فیصلے میں غلطی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا شرک اللہ کے یہاں معافی کے لائق نہیں ہے، اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے پہلی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ہے جو شخص عام مومنین کی جماعت، عام مسلمان جس راستے پر ہے، اس کی مخالفت جو شخص کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جہاں تمام امت مسلمہ متفق ہو، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسی راستے پر چلیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ۔ اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں امیدیں دلائے گا، تمہیں غلط راستے دکھائے گا، تمہیں اللہ کے احکام کی مخالفت پر ورغلائے گا۔ جو شخص اس کی باتوں میں آ جائے گا وہ گمراہ ٹھہرے گا۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا امانی اہل الکتاب۔ آخرت کے فیصلے امیدوں پر نہیں چلتے ہیں، وہ یہ امید رکھتا ہے میرے ساتھ میں یہ ہوگا، تم یہ امید رکھتے ہو تمہارے ساتھ میں یہ ہوگا۔ اللہ نے جو اصول بنا دیے ہیں ان سے معاملات حل ہوں گے۔ ایمان اس لیول پر ہو جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اعمال اس طرح سے چلیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے احکام دیے ہیں، تو آپ یقیناً کامیابی حاصل کریں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ سورہ نساء جب شروع ہوئی تھی تو وہاں اللہ نے عورتوں کے متعلق احکام دیے تھے، یہاں بھی ان کے بارے میں اچھا ارادہ کرنا، ان کی خیر خواہی چاہنا، ان کے لیے بھلائی کا نظم کرنا اور ان کے ساتھ حق کا معاملہ کرنا، یہ احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ پھر فرمایا کہ نکاح کا رشتہ باقی رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ مرد کو اگر اللہ نے اچھے اخلاق سمجھ بوجھ دی ہے، وہ عورت کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے، عورت کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے اور وہ رشتے کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے، تو اپنے حقوق میں کچھ اوپر نیچے کرنا پڑے اس کے لیے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نوبت جدائی کی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے انتظام رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ جن لوگوں کو ایمان مکمل طریقے پر حاصل نہیں ہے، ایمان میں اخلاص نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کریں اور منافقوں کے راستے پر نہ چلیں۔ منافقوں کی بری عادات اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ منافق ایمان کے قریب آتا ہے، ایمان میں داخل بھی ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ پھر کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، ایک بری عادت ہے۔ یعنی ایمان کو سمجھ لینے کے باوجود کفر کے راستے پر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے، دوسری برائی، اور اس دوستی کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے دین سے دشمنی رکھیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، آپ ان کی جھولی میں بیٹھ کر اپنے لیے عزت تلاش کریں گے، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے ایسی مجلسوں کے اندر نہ بیٹھا کرو، جہاں اللہ کے احکام کی بے حرمتی کی جائے ان مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ غرض منافقوں کی تین عادت: کفر کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، اس دوستی میں عزت تلاش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کے حق میں ان کی تکلیفوں کی امید لگا کر کے رہتے ہیں، کس طریقے سے پریشانی میں پڑے اور ہم بغلے بجائیں، ہم خوشیاں منائیں۔ اور ان منافقوں کی ایک عادت یہ ہے کہ ان کے لیے کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مومنین کے پاس میں بیٹھے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے، غیروں کے پاس میں گئے جا کر کے خوش ہو گئے کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے، اور انہی کے راستے پر چل پڑے، یا ان کے پاس میں رہنے میں فائدہ ہے اس لیے ان کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ ایسوں کو جہنم کے نچلے طبق میں پھینکے گا، اللہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر یہ لوگ اپنے عمل کی اصلاح کر لے، راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کتنا بہترین جملہ، کتنی بہترین آیت ہے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں تکلیف میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا؟
اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہے، اللہ کی کوئی یہ تمنا نہیں ہے کہ تمہیں ایسا کرے، لیکن جب تم اس کے اصول کو توڑے گو تو عذاب آئے گا۔ اس لیے اللہ کو خوشی ملتی ہے جب بندہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، یہ خوشی اللہ کی ڈھونڈنی چاہیے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا کسی سنجیدہ اور سمجھدار انسان کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔